نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ خطا کار کا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل وفا کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ قرض کے متعلق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرض زیادتی سے ادا کرنا، قرض زیادتی کے ساتھ ادا کرنا جبکہ شرط نہ ہو سنت ہے۔ قرض زیادتی کے ساتھ ادا کرنا مستحسن ہے۔ قرض دینے کا ثواب، قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ قرض واپس کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو ادا کرنے میں بہتر ہو۔ جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ پاک کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور میں بھی اللہ پاک کی مدد کا طالب ہوں۔ نہ دینے کا ارادہ سے قرض لینے والا چور ہے۔ استطاعت کے باوجود قرض جلد ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ مقروض سے فائدہ اٹھانا، مقروض سے قرض دینے والا کا ہدیہ لینا درست نہیں، سود لینے کے جیسا۔ مقروض سے فائدہ اٹھانا گویا سود لینا ہے۔ قرض لینا اچھی بات نہیں، قرض لینا اچھی بات نہیں ہے۔ قیامت میں قرض کی ادائیگی نیکی سے ہوگی۔ کسی کا قرض اپنے ذمہ لینے کا ثواب۔ حضرت علی نے ایک میت کا قرض اپنے ذمہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ پاک جہنم سے آزاد کرے جیسے تم نے اپنے بھائی کو قید سے آزاد کیا۔ نصف قرض معاف کر دینا، نصف قرضہ معاف کرنا سنت ہے۔ مقروض کو مہلت دینا، مقروض کو مہلت دینے سے اللہ پاک قیامت کے رنج و غم سے نجات دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ مہلت دینے سے دعا قبول، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرض دینے والا کچھ کہے تو برداشت کرنا سنت ہے۔ حج سے پہلے قرض ادا کرنا چاہیے۔ وصیت سے پہلے قرض ادا کرنا سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔